حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ عراق میں آپ کا دربار ہے، لاکھوں ہزاروں لوگ آپ کے دربار سے فیضان حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ پہلے جو تھے، آپ کی سیرت پاک میں یہ موجود ہے کہ آپ پہلے شروع سے نیک نہیں تھے، بلکہ ولایت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے آپ ایک عیاش شخص تھے، گناہ گار، شراب نوشی کرنی آپ کا یہ کام تھا۔ آپ نے ایک حسین باغ بنوایا ہوا تھا، صبح سویرے آ جانا اس میں اور شام کے وقت گھر لوٹنا، اور سارا دن وہاں شراب کے دور چلتے تھے، وہاں بدکار لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔ اب قرآن کی عظمت آپ کو بتانے لگا ہوں، قرآن کی عظمت بتانے لگا ہوں اور آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ اب حضرت بشر حافی معمول کے مطابق اب اپنے گھر سے اس باغ کی طرف آ رہے ہیں۔ راستے میں گندگی کا ڈھیر آیا، دیکھا کہ سامنے کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، غور کیا، دیکھا تو قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ اٹھایا، صاف کیا، چوما، خوشبو لگائی اور ایک اونچے مقام پر رکھ دیا اور پھر چل دیے۔ باغ میں پہنچے، پھر شراب پی، نشے میں دھت ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک مصر کا ولی جو اپنے زمانے میں بڑا مقام حاصل تھا، جنہیں حضرت ذوالنورین مصری، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اے ذوالنورین بغداد میں چلا جا۔ عراق میں، کیونکہ عراق بھی ملک ہے اور بغداد اس کا شہر ہے، بغداد میں چلا جا، وہاں بشر حافی ہے، اس کو جا کے سینے سے لگا لے، اس کو جا کے سینے سے لگا لے۔ آپ نے اللہ کا حکم ملتے ہی سفر شروع کیا، بغداد پہنچے، لوگوں سے پوچھا کہ بشر حافی سے ملنا ہے، کہاں ملے گا؟ لوگوں نے کہا حضور آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، وہ تو ایک بدکار شخص ہے، آپ اس سے نہ ملیے۔ کہا پتہ بتاؤ، باقی کی چھوڑو۔ آپ نے پتہ پوچھا، کہا فلاں باغ میں موجود ہے۔ باغ میں پہنچے، باہر لوگ کھڑے ہیں، کہا حضور آپ اندر نہیں جا سکتے، اندر آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، وہاں تو شراب کے دور چل رہے ہیں۔ آپ نے اصرار کیا، انہوں نے کہا جائیے۔ اب حضرت ذوالنورین مصری اندر داخل ہوتے ہیں، سامنے بشر حافی بیٹھا ہوا ہے اور شراب کے نشے میں دھت ہے۔ آپ جا کر اس سے سلام لیتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور اٹھا کر اسے سینے سے لگاتے ہیں۔ جب سینے سے لگاتے ہیں تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور اب اسے اٹھاتے ہیں اور رب تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے دربار میں کمی نہیں ہے، لیکن مجھے بتا تو صحیح کہ اس کرم کی وجہ کیا ہے جو تو نے اس بشر حافی جو تیرا بندہ ہے اس پر یہ کرم کیا کہ اسے ولایت عطا فرما دی۔ اس کرم کی وجہ کیا ہے، اس فضل کا، اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ذوالنورین مصری نے جب یہ عرض کی تو اب رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اے ذوالنورین مصری، اے ذوالنورین مصری، کہ یہ شخص جو گناہ گار تھا، شراب پیتا تھا، معمول کے مطابق اپنے گھر سے آ رہا تھا، راستے میں اس نے گندگی کے ڈھیر پر ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اس ٹکڑے پر غور کی، ہم نے اس کے مقدر پر غور کیا، اس نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر غور کیا، ہم نے اس کے مقدر پر غور کیا۔ یہ اس کاغذ پر ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے جس پر ہماری قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی تھی، اس کو اٹھانے کے لیے جھکا، ہماری رحمت اس کی طرف جھکی، اس نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر صاف کیا، خوشبو لگائی اور ہم نے اس کے دل کو صاف کر دیا، ہم نے اس کے دل کو صاف کر دیا۔